اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں 5ویں نشست ہے، اور یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عشق رسول یہ بنیاد ہے ایمان کی، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے میں نے اس بات کو سمجھانے کی مختصر سی کوشش کی ہے۔ عنوانات دونوں بہت طویل ہیں، لیکن مختصر سی بات سمجھایا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کی پیدائش کے تعلق سے کل بہرحال بات آ گئی تھی، اور پھر 40 سال کے بڑے مختصر سمجھیے کہ تاریخ کو 40 سال میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو تاریخ شروع ہو رہی ہے وہ اسلامی تاریخ کا بہت اہم باب ہے، یعنی مکی تاریخ، اور پھر اس کے بعد یہ مکے کی جو تاریخ ہے 13 سال کی تاریخ ہے، 13 ایئرس، یعنی 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزارے، یعنی 13 سال مطلب حضرت جبرائیل کے آنے کے بعد 13 سال۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس وقت حضرت جبرائیل آئے تو 40 سال تھی، تو 40 سال اور 13 سال 53 ایئرس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں یعنی شہر مکہ میں گزارے، 53 ایئرس۔ اور ان 53 ایئرس میں جو نبوت کا پیریڈ ہے وہ 13 ایئر کا پیریڈ ہے، تو وہ 13 ایئر کا جو پیریڈ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم پیریڈ ہے، اور آج میں مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ وہ 13 ایئر کے پیریڈ کو سمجھا جائے۔ پہلی بات یہ سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر خاموشی میں تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین آئے، قرآن کی پہلی آیت آئی، پوری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، قرآن کی پہلی آیت خود ایک علیحدہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے۔ تو پہلی آیت قرآن کی آئی کہ بھئی پڑھو اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کی بات کی، پھر اس کے بعد کہا کہ علم بن قلم، کہ ہم نے انسان کے لیے قلم پیدا کیا ہے اور قلم سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو میں سمجھاؤں گا، یہ خود ایک بہت بڑا طویل عنوان ہے۔ تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ لازمی میں نے کل بتایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور 4 لڑکیاں موجود تھیں، اور 2 لڑکے بہرحال پیدا ہوئے، پھر انتقال ہو گیا، تو 4 لڑکیاں موجود تھیں۔ جب حضرت جبرائیل امی آئے تو آپ ایک دم پریشان ہوئے۔ الٹیمیٹلی اللہ کا فرشتہ آیا ہے، پھر ایک بڑی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے کہ بھئی آپ رسول ہیں، آپ نبی بنائے گئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت کانپ رہے تھے، اور گھر آئے تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے کہا کہ زملونی مجھے چادر اڑا دو، کیونکہ آپ پہ کپ کپی تاری تھی، اور وہی جب نازل ہوتی تو یہ وہی سمجھیے کہ قرآن کی عظمت پر جب بات آئے گی تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریشہ ریشہ ہو جاتا۔ تو اب یہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور پہلی مرتبہ آئی، تو الٹیمیٹلی بہت کیفیت چینج تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ آپ کو بڑا ڈھارس سمجھیے کہ دی، اور طویل تفصیل ہے، فلاں جگہ لے کر گئیں، لوگوں سے پوچھی، راہب ہوا کرتے تھے ورقہ بن نوفل، یہ وہ ساری تفصیلات اتنی
اہم نہیں ہے، وہ علمی بحث ہے۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ روئے زمین پر، یعنی اس زمین پر، اس دنیا میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کے ساتھ محمد رسول اللہ کی رسالت کی کوئی گواہی اگر روئے زمین پر سب سے پہلے دی ہیں تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کی بیوی۔ اب بیوی اگر گواہی دی ہے تو پھر شوہر کا ایٹیٹیوڈ بیوی کے ساتھ کیسا تھا ہوگا، یعنی کیا کانفیڈنس بیوی میں تھا ہوگا کہ میرے شوہر جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں کہ ہماری کوئی بات پر بالکل آنکھ بند کر سرخم تسلیم کر لینا، کسی بھی انہونی بات کو۔ ایک کامن بات ہے کہ بھئی میرے بزنس میں ایسا ہوا، میرے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا، وہ فلاں ہے، فلاں جگہ یہ پروجیکٹ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ایسی بات جو کبھی انسان نے سنی نہیں، ایک ایسی بات جو بالکل انہونی بات ہے، لیکن وہ شوہر کہہ رہے ہیں تو اس کو بلا چوں و چراں بیوی تسلیم کر رہی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تھے، یہ ایک اہم نقطہ ہے، میں یہیں اس کو بلاک کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے روئے زمین پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، بھئی اللہ کی وحدانیت کی گواہی تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے اور ان کے جو فالوورز تھے وہ سب اللہ کی گواہی دیے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی روئے زمین پر سب سے پہلے عورت نے، سمجھیے زوجہ محترمہ اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دی، نمبر 1۔ اور اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گواہی دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ توحید اور وحدانیت کی گواہی تو میں نے کہا کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کے سمجھیے کہ فالوورز نے توحید کی گواہی دی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس کی گواہی حضرت علی نے دی۔ بچوں میں، غلاموں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت حارث، جو آزاد کردہ غلام تھے، وہ حضرت حارث نے غلاموں میں سب سے پہلے گواہی دی۔ اچھا، بڑے لوگوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گواہی دی۔ یہ 4 سمجھیے کہ کیٹیگریز ہیں، عورتیں، بچے، غلام اور بڑے، یہ 4 سمجھیے کہ لوگ سب سے پہلے روئے زمین پر اسلام قبول کرے۔ اب حضرت ابوبکر جنونی آدمی تھے، بہت سینسیبل تھے، بڑے متین طبیعت حضرت ابوبکر کی تھی۔ وہ اپنا جو انر سرکل ہے، جو دوست احباب ہیں ان کے، یا جن سے ان کے کانٹیکٹ تھے حضرت ابوبکر کے، وہ فوری اپنے دوستوں کے رجوع ہوئے اور اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کی۔ چنانچہ ایک ایسی ٹیم جو عشرہ مبشرہ میں سابقون الاولون، جو ابتدائی جو مسلمان ہوئے حضرت ابوبکر کی تبلیغ کے نتیجے میں، وہ عشرہ مبشرہ کا ایک بڑا گروپ ہے اور جلیل القدر صحابہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ اور ابھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ ابوبکر کام کرو، یہ نہیں کہا، صرف حضرت ابوبکر تک میسیج آیا، حضرت ابوبکر نے گواہی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امیڈیٹ اپنے گروپ میں، اپنے دوست احباب میں جا کر اس بات کو سمجھے کہ سمجھانا شروع کیا، لوگوں کو کنونس کرنا شروع کیا۔ تو بہرحال اسلام کے ابتدائی یہ دور ہے۔ اب اس کے بعد کچھ مسلمان ہوئے لوگ، تو وہ مسلمان ہوئے تو ایک صحابی تھے حضرت ارقم۔ حضرت ارقم کے مکان میں، جس کو دار ارقم کہتے ہیں، حضرت ارقم کے مکان میں صحابہ اکرام جمع ہوتے۔ اچھا، بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ ادھر کفاران قریش اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر چکے، جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو تکلیفیں دینا شروع کریں، بہت تکلیفیں، جس کو انبلیویبل تکلیفیں۔
تو اب مسلمان چوری چوری وہاں دار ارقم میں گیدر ہوتے، حالات کا ڈسکشن کرتے کہ بھئی کیا کیا ہو رہا، کیسا ہو رہا، اسلام کو کیسے پھیلایا جائے اور کیسی بات کی جائے، تو یہ ڈسکشن ہوتا۔ مین وائل اسی اثنا میں حضرت بلال مسلمان ہوئے۔ حضرت بلال غلام تھے، امیہ کے غلام تھے، اور غلاموں کی حالت تو اس وقت جانوروں سے بدتر تھی۔ تو حضرت بلال کو بے تحاشا پیٹا جاتا تھا، بہت مارا جاتا تھا۔ غلاموں میں حضرت بلال سمجھے کہ اسلام لائے، پھر اس کے بعد حضرت ابابکر نے 2,500-3,000 درہم، پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے امیہ کو حرص پیدا ہوئی تو بہرحال 300، تو 500 درہم اضافہ دے کر حضرت ابابکر نے حضرت بلال کو آزاد فرمایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، حضرت ابابکر کی بہت بڑی دولت اسلام کے لیے استعمال ہوئی۔ اسی طرح حضرت اماں جان خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی بزنس وومن تھی، بزنس ٹائکون تھی، کل میں نے یہ بات بتلایا، ان کی بھی پوری دولت اسلام کے لیے استعمال ہوئی۔ تو بہرحال حضرت ابابکر لگے ہوئے رہے کام میں، تو حضرت بلال پہ ظلم ہوتا تھا، بہت ظلم ہوتا تھا، بہت مار پیٹ ہوتی تھی۔ تو حضرت ابابکر نے حضرت بلال کو خرید کر امیہ سے آزاد کر دیا۔ پورا جسم چھنی تھا حضرت بلال کا، ان پوری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح حضرت خباب مسلمان ہوئے۔ حضرت خباب کون ہیں؟ حضرت خباب لوہار ہیں۔ ایک لوہار اسلام قبول کیا، تو معلوم اس وقت کلمہ پڑھنا کتنی بڑی قیمت ادا کرنا ہوتا تھا۔ یعنی حضرت خباب کی لوہے کی بھٹی تھی، اس لوہے کی بھٹی کے پاس کفاران قریش پہنچ جاتے، پہنچ کر آگ نکال کر آگ بچھاتے، خباب کو بدماش ہاتھ اور پاؤں پکڑ لیتے، اس انگار پر خباب کو لٹا دیتے، لٹا کے حضرت خباب کے سینے پہ چڑھ جاتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا عالم ہوگا۔ اور پھر یہ کہتے کہ خباب محمد رسول اللہ سے اپنا ناطہ چھوڑ دے، ہم تجھے یہ تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ اور ادھر حضرت بلال کو چنچلاتی دھوپ میں کوڑوں سے مارا جاتا، جسم ایسا پھٹ جاتا، خون نکل جاتا، دھوپ کی شعاعیں پڑ رہی ہیں، جسم سے خون رس رہا ہے، پانی پینے کو نہیں دیا جا رہا ہے، کوڑلوں سے مارا جا رہا ہے، کیا عالم ہوگا۔ اور پھر گلے میں رسی ڈال کے اوباش لوڑوں کو امیہ یہ کہتا کہ اس کو کھینچتے ہوئے مکے کی پہاڑیوں پر جاؤ، مکہ تو پورے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، وہ گرم گرم پہاڑیوں پر حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے جانوروں کی طرح لے کر جاتے، اور بلال سے پوچھتے کہ بلال یہ جو تکلیف ہے تیرے کو ہو رہی ہے، اگر تیرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ جائیں تو آزاد ہو جائے گا، تو یہ چاہے گا؟ بلال کہتے کہ میرے رسول کو میں تو اتنا کانٹا بھی چبھنے کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو یہ ایمان کی کیفیت اور یہ عالم تھا۔ حضرت خباب آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب حضرت خباب کو اندازہ لگائیے کہ انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ بعض صحابہ ایسا حضرت خباب کی پیٹھ اٹھا کر دیکھتے تو پوری پیٹھ کی کھال جل کر سفید ہو گئی تھی، بعض جگہ سے تو ہڈی بھی نظر آتی تھی۔ یہ کیفیت تھی ایمان کو بچانے کی۔ اور اللہ کے رسول نے حضرت خباب سے کہا کہ خباب اتنی تکلیف سے گھبرا گئے، ایمان کے لیے تو ایسی قیمت عطا کرے ہیں لوگ کہ زندہ لوگوں پر آرے چلا دیے گئے، لیکن انہوں نے ایمان کا کوئی سودا نہیں کیا۔ صبر کرو، اللہ مدد کرے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ کیا کیفیت تھی۔ اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر ایک جلیل القدر صحابی، یہ تو میں غریب لوگوں کی بات کرا، حضرت بلال، حضرت خباب، لیکن دولت، عہدہ، امارات، لباس، گاڑی، گھوڑا، گھر اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اسلام میں اہمیت رکھتے ہیں تقویٰ، ایمان، اس کے ساتھ عمل۔ خالی ایمان 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 بولے تو بھی نہیں ہوتا، عمل بنیادی چیز عمل ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا روزہ نماز
زکوٰۃ یہ سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ جو مسلمانیت ہے، وہ ایمان کی جو گرمی ہے حق و صداقت والی، وہی باقی نہیں ہے. یہ تو ایک سمجھے کہ جوکر کے جیسا کام کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے یہ کہا. تو بہرحال سمجھے کہ دولت و امارات کوئی چیز نہیں، مگر یہ لوگ تو غریب تھے مگر ڈھٹے ہوئے رہے. حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں. اب آئیے ایک انتہائی دولت مند، خوبصورت نوجوان حضرت مصعب بن عمیر. اور مصعب بن عمیر ایسے نوجوان تھے، اتنی دولت ان کے ماں باپ کے پاس یا خاندان میں تھی کہ لوگ مکے میں مصعب بن عمیر کے عطر اور لباس کی قسمیں کھایا کرتے تھے. تو اب اندازہ لگائیے ان کا پہناوا اور ان کے خوشبو لگانے کا کیا انداز ہوگا کہ لوگ قسم کھاتے تھے. مصعب بن عمیر کے لباس کی قسم، مصعب بن عمیر کے عطر کی خوشبو کی قسم. اس گلی سے جا رہے ہیں تو یہ گلی میں خوشبو آتی تھی، یعنی اتنا مہنگا وہ لگاتے. بہرحال دامن اسلام میں مصعب بن عمیر داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد یہ مکے کے حالات بتا رہا ہوں، ابھی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ پر تک نہیں گیا، صرف یہ ابتدائی دور کی باتیں. تو مصعب بن عمیر اسلام لائے تو ان کے ماموں بہت مارے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو دین سے نہیں پھروں گا. پھر اس کے بعد ان کے ماموں اور ان کے والدہ بوریے میں لپٹ کر مرچیاں ڈال کر دھواں دیا ان کو. اب اندازہ لگائیے کیا عالم ہوا ہوگا. اس کے بعد بھی وہ دین سے نہیں پلٹے، جبکہ ان کے ناز و نخرے اور ان کے لائف اسٹائل یہ تھا کہ ان کے لباس اور ان کے عطر کی قسمیں کھا رہے ہیں لوگ، اور دوسری طرف یہ دین کے لیے اتنی تکلیف وہ برداشت کر رہے ہیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس دین کے لیے. اب اس کے بعد سمجھا رہے ہیں ریگولر کاؤنسلنگ، مگر وہ سمجھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اب باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آؤں گا. جو محمد رسول اللہ کا جو دین ہے وہی دین سچ ہے، حق ہے، میں اس سے کوئی سمجھیے کہ منہ نہیں پھیروں گا. تو ان کے چچا نے کہا کہ یہ جو تو لباس پہن رہا ہے، یہ جو عیش و نام میں تو زندگی گزار رہا ہے، یہ تو دولت میرے بھائی کی ہے، میری ہے. یہ لباس تو نہیں پہنے گا، تو جانا چاہ رہا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، چلے جا بول کر ان کے جسم سے پورے کپڑے اتار دیے، برہنہ کر دیا حضرت مصعب بن عمیر. جسم پر ایک لباس نہیں تھا. اسی برہانگی کے عالم میں حضرت مصعب بن عمیر اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں سے کہا کہ ماں یہ کپڑے جو سو میرے باپ کے اور تمہاری کمائی کے تھے یا تمہاری ملکیت تھے، اب یہ لباس بھی میں اتار دیا ہوں، میں جا رہا ہوں محمد رسول اللہ کے پاس. نکل گئے. بعض ساتھیوں نے دیکھا تو چادر پھینکی، چادر خالی لپیٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یعنی دار ارقم میں مصعب بن عمیر پہنچے. تو یہ تکالیف اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. یہ مکے کا ابتدائی دور 13 ایئرز کا پیریڈ. اچھا، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدم قدم پر تکلیفیں دی جاتی تھی، حتیٰ کہ بہت سارے معاملات ہیں، حتیٰ کہ عالم تکلیفوں کا یہ ہوا. اس سے پہلے حضرت عمر کا اسلام سن لیجئے. حضرت عمر کٹر مخالف اسلام تھے. آج سمجھیے کہ مکے کی سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. یہ ڈویژن آف سوسائٹی کو میں ختم کر دوں گا. تلوار لے کے دندناتے ہوئے جا رہے تھے. کسی نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد، نعوذ باللہ، محمد کا کام کر دینے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بہت قوی اور بہت سمجھیے کہ جلال والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ محمد کا کام بعد میں کرو، اپنی بہن اسما کی قبر لو. سنا ہے کہ اسما بھی محمد کے دام میں سمجھے گرفتار ہو چکی ہیں، وہ اسلام لا چکی ہیں. تو سیدھا دندناتے گھر پہ پہنچے. اس وقت وہ تلاوت کر رہی تھی، بڑی تفصیل ہے. غصے میں مارے، بہن بھی پریشان ہو گئی. اب آخر کار دروازہ کھولی تو وہ
بہن کو بے تحاشا پیٹنا شروع کرے، مارنا شروع کرے، ان کے شوہر بھی مار کھائے، حضرت سعید خدری والی مار کھائے، اور جب ذرا غصہ تھما تو بولے کہ تو کچھ پڑھ رہی تھی، آواز آ رہی تھی پڑھنے کی۔ اب مختلف روایات ہے، حضرت خباب تھے یا حضرت سمجھیے کہ دوسرے ایک صحابی تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے، مختلف روایات ہے، اختلافی باتیں، میں نہیں صرف سیدھی سیدھی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن پڑھ رہی تھی میں، تو بولے کہ لا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو بولے کہ بھائی پہلے آپ نہا تو لیجئے، آپ اس حالت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن پاک اور مطہر ہے، اور سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے کہ پاک لوگ ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے، پھر پاکی سے مراد ایک الگ فلسفہ بھی ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر قرآن کو پڑھے تو بولے کہ یہ تو کلام بڑا جادو کا کلام ہے، یہ تو قرآن تو یاد رکھیے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ کلام ہے، پہاڑ پر اس کو نازل کرتے تو اس کی ہیبت اور خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ سمجھیے کہ تمہارے دل اس سے پسیجتے نہیں، اس قرآن سے، اس قرآن کو تم سمجھتے نہیں، اس کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے، بس قرآن کو تو ہم ایک روایتی کتاب سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو ہم چھوڑ دیے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی، اور یاد رکھیے کہ بغیر قرآن کے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن مرکز، منبع، محور ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کنجی ہے ہماری، سمجھیے کہ سربلندی کی، ہماری کامیابی کی، ضمانت کی کنجی محمد رسول اللہ ہے۔ اس وجہ سے یہ سیرت کی ساری سیریز کوئی قصے کہانی سنانے کے لیے آپ کو نہیں سنایا جا رہا ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں سیرت طیبہ سے آپ انسپائریشن لیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، یہ بنیاد ہے۔ اور آپ اگر ہم کو سمجھے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ کافی ہے، اور ہمارے رسول کا اسوہ حسنہ کیا ہے ہم کو ہی نہیں معلوم، تو پھر سب سے بڑا گناہ ہوا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم رسول کی سیرت پر چلو، رسول کی سیرت کو معلوم کرو، رسول کی زندگی کیسی تھی تم اس کا جائزہ لو اور اس پر عمل کرو، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ رسول کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، رسول کی زندگی سے واقف نہیں ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کی زندگی سے واقف ہونا پڑے گا پوری سیرت طیبہ سے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، اور بے شمار آیات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ بہرحال اور ایک آیت ہے کہ یاد آ گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجایا، ہدایت دے کر بھیجایا، اور یہ دین غالب ہوگا، تمام ادیان پر یہ دین غالب ہوگا، اور اللہ کافی ہے اس دین کو غالب کرنے کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ تم اس دین کے لیے نکلو۔ تو بہرحال حضرت مصعب بن عمیر کی یہ تکلیف تھی۔ حضرت عمر قرآن کی جیسے ہی قرآن کو دیکھا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قرآن اس زمانے میں بڑے بڑے چمڑوں پر اور سمجھیے کہ پتھر پر اس پر لکھا جاتا تھا، کوئی کاغذ ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال قلب عمر متاثر ہو گیا، اور متاثر ہوتے ہی قلب عمر انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو سمجھیے کہ ان کی بہن نے کہا کہ جاؤ محمد رسول اللہ کا نہیں۔ دن دناتے ہوئے عمر گئے، بڑا تفصیلی قصہ ہے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے دار ارقم میں داخل ہوئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اگر اچھی نیت سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہی تلوار سے عمر کا کام کر دیں گے۔ یہ اتنا سمجھیے کہ ایک ایگریشن پہلی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے کو ملا۔ تو بہرحال حضرت عمر قدوم پاک کے محمد رسول اللہ میں تلوار رکھ دی اور کلمہ قبول کرے۔ 40ویں مسلمان تھے حضرت عمر۔ جیسے ہی حضرت عمر اسلام قبول کرے، لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے نعرہ کیوں بلند کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے گنتی کی، ہم 40 ہو گئے، اس وجہ سے ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔
اب اس کے بعد حضرت عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کے رسول، ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو کہا کہ یہ دار ارقم میں چھپ چھپ کے چوری سے ہم نماز کیوں پڑھیں؟ چلے کعبۃ اللہ میں ہم نماز پڑھیں گے۔ عمر کا بڑا دبدبہ، بڑی قوت، بڑی طاقت تھی۔ مکے میں بہت سے لوگ ڈرتے تھے عمر سے ٹکرانے کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ 40 مسلمانوں کا مکے کی گلیوں میں پہلا جلوس نکلا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جلوس تھا۔ 40 مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں دار ارقم سے مکے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے کعبۃ اللہ پہنچے، اور کعبۃ اللہ میں جو پہلی نماز با جماعت ادا ہوئی ہے، وہ پہلی نماز با جماعت صلاۃ الخوف ادا ہوئی ہے۔ صلاۃ الخوف کس کو کہتے ہیں؟ 20 مسلمان نماز پڑھے، 20 مسلمان ان کی حفاظت کرے، پھر اس کے بعد وہ جو حفاظت کر رہے تھے وہ 20 مسلمان 2 رکعت نماز پڑھے، پھر وہ 20 مسلمان ان کی حفاظت کرے۔ تو پہلی باجماعت نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جلوس کی شکل میں مسلمان پہنچے، اور مکے میں پہلی باجماعت نماز صلاۃ الخوف 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ یہ سمجھیے کہ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا، اور بہت لمبی سمجھے کہ تاریخ ہے، اس میں گھاٹی ابی شیب، ابی طالب، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بیان بہرحال آج بھی نہیں کر سکتا، عنوان کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ 13 سال میں بڑی تکلیفوں اور بڑی پریشانیوں اور بڑے سمجھے کہ اس کے بعد کتنے مسلمان ہوئے معلوم؟ ہائیسٹ فیگر جو اختلاف کے ساتھ بھی آتا ہے 70 سے لے کر 80-90 کا فیگر آتا ہے، میں 90 کا فیگر لیتا ہوں، حالانکہ 70 پر علماء نے اتفاق کیا ہے، میں 90 کہتا ہوں۔ 13 سال کے ایک ایسا اسٹرگل جہاں دشمن آپ کو 3 سال بائیکاٹ کر رہے ہیں، 3 سال سارا مکہ پلٹ کر نہیں دیکھ رہا ہے، کھانے کی پریشانی، پینے کی پریشانی، راستے میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، کچرا پھینکا جا رہا، لوگوں کو مارا جا رہا، کوڑلوں سے مارا جا رہا، ان کے سمجھیے کہ تنگ کیا جا رہا، یہ سارے تکلیفیں مسلمان برداشت کرے تو کیا رزلٹ رہا؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رزلٹ کیا تھا؟ صرف 90 لوگ اسلام قبول کرے تھے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ پھر پلٹ کر جو 10 سال ہے وہ بڑی بڑی دنیا کی سلطنتوں کو کیسے پلٹ دیا گیا۔ تو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ۔ نتائج اللہ کے ہاتھ میں، اجر اللہ دے گا، لیکن مستقل کام، مستقل جد و جہد اسلام کا مزاج ہے۔ ایسا نہیں آج کام شروع کرے کل نتیجہ آ جائیں گا، پرسوں باغ پہ پھل لگ جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ کوئی الیکشن بازی نہیں ہے دین کا کام۔ آپ کو مستقل کام کرنا پڑے گا، مستقل جد و جہد کرنا پڑے گا حالات کو بدلنے کے لیے، معاشرے کو بدلنے کے لیے، لوگوں میں حقیقی دینی انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے ایک ریگولر اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ یہی سمجھیے کہ مکے کی زندگی کا پیغام ہے، جہاں اللہ کے رسول بھوکے بھی رہے، جہاں فاقے بھی رہے، جہاں سمجھیے کہ نماز پڑھ رہے تو اونٹ کی اوجڑی آپ پر ڈال دی گئی، صحابہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، کوڑے برسائے گئے، سمجھیے کہ آل یاسر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، سب کچھ برداشت کیا گیا، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا گیا، اسٹرگل سے منہ نہیں موڑا گیا۔ یہ بنیادی پیام مکے کا ہے۔ اس کے بعد پھر فتوحات آتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دین پر صبر کرنے کی اور دین کے لیے مستقل کام کرنے اور جد و جہد کرنے کا ہم میں حوصلہ پیدا فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔